ہندوستان میں ہماری دینی شناخت، ہماری دینی پہچان، ہماری علامتیں کس چیز سے باقی ہیں؟ خالی ٹوپی یا داڑھی سے، کرتا اور پاجامہ سے؟ ہمارے گاؤں کی شان کیا ہے ذرا بولو؟ مسجد ہے نا؟ جس گاؤں میں ایک مینارہ دکھتا ہے، دور سے ہم گزر رہے ہوتے گاڑی سے، اس گاؤں میں مینار نظر آئے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر مسلمان ہیں، یعنی اسلام کی علامت ہے، مسلمان اس گاؤں میں رہتے ہیں، تبھی تو مسجد ہے۔ تو مسجد دراصل اسلام کی پہچان ہے، یہ اسلام کی علامت ہے، اسلام کی شعار ہے یہ۔ اگر مسجد نہیں ہے کسی علاقے میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی مسلمان نہیں ہوگا، یا ہوگا بھی تو کوئی ایک دو گھر ہوگا، یا زیادہ تر غیروں کا قبضہ ہوگا، غیر لوگ رہتے ہوں گے۔ وہاں ہم بستی میں رکتے نہیں ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، جہاں ہمیں مینار نظر آتا ہے وہاں پہ گاڑی کھڑا کر کے نماز پڑھتے ہیں، گویا کہ یہ مسلمانوں کے اسلام کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اب حکومت کے اس قانون کے مطابق یہ جتنے بھی مساجد ہیں، ان تمام مسجدوں کے ڈاکومنٹ پیش کرو۔ اب ہزار سال سے، 500 سال سے، 300 سال سے جو مسجد چلی آ رہی ہیں، اور مسلمان اس میں اس زمانے سے آج تک مسلسل پابندی سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، ان چیزوں کا ڈاکومنٹ کہاں سے دکھائیں؟ لہذا ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ زمین غیر قانونی ہے، اللیگل ہے۔ اب اس پر ہے نا تالا لگے گا، جاؤ کورٹ میں اس کا مسئلہ حل کرو، 2 سال ہے 3 سال ہے وہ معلوم نہیں ہے، کب تک حل ہوگا، حل ہوتا رہے گا جب تک اس مسجد میں آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، مسجد کو کھول نہیں سکتے۔ اب حکومت یہی چاہ رہی پورے ملک میں۔ اب یہ بتائیے کہ ہمارے یہ مسلمانوں کے وقف کا معاملہ ہے یا مسلمانوں کی دینی علامت اور دین کی پہچان کا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ صرف وقف کا نہیں ہے، جائیداد کا نہیں ہے، زمین کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے ہندوستان میں اسلام کا، یہ مسئلہ ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے دین کا، یہ مسئلہ ہے مسلمانوں کے ایمان کا، یہ مسئلہ ہے مسلمانوں کے دین کے تحفظ کا۔ جب مسجدیں ہی ختم ہو جائیں گی، جب مدرسے ہی بند ہو جائیں گے، جب خانقاہیں نہیں رہیں گی، جب قبرستانی ہمارے پاس نہیں رہیں گے، تو پھر مسلمان ہندوستان میں رہ کے کرے گا کیا؟ وہ کس بنیاد پر مسلمان کہلائے گا؟ وہ نماز کہاں پڑھے گا؟ وہ خدا کو سجدے کہاں کرے گا؟ وہ اپنی پہچان کیسے دکھائے گا؟ وہ دفن کہاں ہوگا؟ اور پھر اس کے